اب دین کی خدمت کرنے والے مختلف طبقات ہیں، مگر ان سے خیر کم پیدا ہو رہی ہے، سروس ہو رہی ہے، وہ سروس اس سے ان کا روزگار ہے، دھندا بن گیا۔ میں کتنے لوگوں کو دیکھا زندگی میں، کتنے لوگوں کو، کئی پیر صاحبان سفر کرتے ہیں اور کئی خطیبوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹکٹ دے کے، وہ رات کو بیٹھ کے، چونکہ ان کو پیسہ ملنا ہے بے پناہ، وہ رات کو ان کی کرامتیں گھڑتے ہیں۔ وہ مولوی صاحبان اور خطیب صاحبان، میں نے ساری زندگی دیکھا یہ دھندا، رات کو ان کی کرامتیں گھڑتے ہیں اور صبح خطاب میں جھوٹی کرامتیں جوش و خروش سے بیان کرتے ہیں اور پیسے لے کے بٹور کے لاکھوں روپے، ملینز روپے کمائی کر کے آ جاتے، یورپ، انگلینڈ، ادھر ادھر سارا گھومتے پھرتے ہیں اور وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے مرتبے بیان کریں۔ تو جو آدمی اپنے مرتبے بیان کروانے کے لیے خطیبوں کو لے کے چلتا ہے، وہ تو خود محتاج ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے۔ بے نیازی کے بغیر فقیری نہیں ہوتی، بے نیازی کے بغیر ولایت نہیں ہوتی، بے نیازی کے بغیر صوفیت نہیں ہوتی۔ بندہ صرف اللہ کا محتاج ہو، اگر اللہ کا محتاج نہیں تو اپنی حاجات کا محتاج ہے، تو دیکھے گا کہ میری جیب کیسے بھرے گی، مجھے نذرانہ زیادہ کیسے ملے گا، مرید زیادہ کہاں سے ملیں گے، لوگ میری طرف راغب کہاں سے ہوں گے۔ وہ تو دنیا پرست ہو گیا، وہ خود بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بلوا رہا ہے، بولنے والا جھوٹ بول کے روزگار بنا رہا ہے۔ یہ سارا دھندا کالا دھندا ہو گیا ہے، کالا۔ اور کتنی بدقسمتی ہے، اگر سب کچھ دنیا داری دنیا کے نام پر ہو تو کوئی فکر نہیں، مگر یہ دین کے نام پر، آخرت کے نام پر، تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر، ولایت کے نام پر اگر ہو رہا ہو تو کیا بچے گا باقی؟ اس سے نوجوان نسل بہک گئی، عقائد خراب، خلط ملت ہو رہے۔ ہم سٹیجوں پہ بڑھ کے مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، اور وہ جو کرامتیں آج اس پیر صاحب کے لیے خطیب صاحب نے سنائی، اگلے سال اس کو کوئی اور پیر صاحب لے گئے، وہ کرامتیں گھڑی ہوئی جو بنی ہوئی ہیں کاغذوں پر، وہ ان کی شان میں بیان کر کے آئیں گے۔ 2 مہینے بعد کوئی اور لے گیا، وہ اس کی شان میں بیان کر کے آئیں گے۔ یہ سٹیج پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے اس مسلک کو، جو صوفیاء کے پیروکاروں کا مسلک ہے، وہ برباد ہو رہے ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ تو جب حاجات اور ضروریات آپ کی زندگی میں غالب آ جائیں، یعنی آپ کی روٹی اگر اس بیان سے چل رہی ہو جس میں آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں اور حق اور باطل کو ملا رہے ہیں، سچ اور جھوٹ کو ملا رہے ہیں اور حدیں توڑ رہے ہیں اور خدا جانے کیا کیا بنائے جا رہے ہیں، تو اس میں نہ حق گوئی رہی، نہ حق طلبی رہی، نہ حق پرستی رہی، کچھ باقی نہیں بچتا۔ صوفیاء کے ماننے والوں کے مسلک کو یہ چیز کھا گئی، دنیا طلبی، حاجت مندی، یہ سارا پیشے بن گئے، پیشے۔ صوفیاء کے پیروکاروں کو یہ چیز کھا کے برباد کر گئی۔ میں نے آپ کو ایمانداری سے کہا، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کی زندگی ان امور سے اتنی پاک تھی کہ ان کی زندگی کے کروڑوں میلوں تک اس چیز کی گرد بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی کسی شخص کو زندگی میں نہیں کہا کہ کوئی میری تعریف کرے، نہ وہ اپنی تعریف کے حاجت مند تھے، بے نیاز تھے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی کبھی تعریف مجالس میں بیٹھ کے نہیں کی، 26 سال میں نے گزارے، اپنے دادا جان کی نہیں کی، اپنے بزرگوں کی نہیں کی۔ میں نے خود کئی مرتبہ عرض کیا، فرمایا بیٹا اپنے باپ دادا کی کیا تعریف بیان کرے، بس کتنے بے نیاز تھے، اپنی تعریف کروانے سے بے نیاز، باپ دادا کی تعریف سے بے نیاز۔ میں نے 26 سال میں زندگی میں ان کے منہ سے نہیں سنا کہ میں آل نبی ہوں، میں اولاد علی ہوں، میں اولاد غوث پاک ہوں، میں سادات ہوں، حالانکہ وہ اتنے بڑے سید اور ان کا نسب اتنا عالی شان سادات کا نسب متصل حضور غوث پاک تک اور حسنین کریمین اور مولا علی المرتضیٰ تک، جس نسب اور جس خانوادے کی جو متصل سند کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر میں نے 26 سال میں ان کو کہتے نہیں سنا، نہ نجی مجلس میں نہ کسی اور اجتماعی طور پہ، میں آل نبی ہوں اور میں اولاد علی ہوں، میں غوث پاک کی اولاد ہوں۔ میں کا لفظ نہیں تھا ان کی زندگی میں، میں سادات میں سے، میں ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں بے نیازی تھی، تواضع تھی، انکساری تھی۔ یہ اولیاء کا شیوا ہوتا ہے، یہ صوفیاء کا شیوا ہوتا ہے۔